پہلے زمانے میں دودھ اتنی دیر رکھا ہی نہیں جاتا تھا کہ جراثیم آئے, نکالا پی گئے. ان کا اسٹینڈرڈ ہائی تھا یا نہیں تھا؟ کیا خیال ہے؟ گوشت کٹتا تھا, کھا پی کے ختم, اور اگر اسٹور کرتے تو سکھاتے تھے تاروں پہ لٹکا کے, سارا پانی خشک, اس میں بیکٹیریا پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا, سال بھی پڑا رہے گا نا, کچھ نہیں ہوتا تھا. اب اسٹینڈرڈ کیسے ہائی ہوگی؟ اب فوراً فریزر میں رکھ دیتے ہیں. یہ تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہے کہ جب چیزوں کو فریز کیا جاتا ہے تو ان میں جراثیم بننے کا عمل رکتا نہیں ہے, سلو ہو جاتا ہے. پھر وہ 2 مہینے بعد حلیم کی دیکھ پک رہی ہوتی ہے اسی جراثیم والے گوشت سے. تو اب اور پھر کیمیکل لگا کے ان کو محفوظ کیا جاتا ہے. وہ جراثیم تو نہیں ہے لیکن وہ کیمیکل بیڑا غرق کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اسٹینڈرڈ کی خوراک پہلے تھی, اب کیا ہو گئی ہے؟ اب وہ باتیں بہت ہو رہی ہیں اب کہ آج کی انسان کی جو خوراک ہے وہ بڑی زبردست ہائیجینک خوراک ہے, پہلے ایسی نہیں تھی. اب پہلے ہائیجینک تھی, اب کیا ہو گیا ہے؟ کمپنیوں نے بیڑا غرق کر دیا, ڈبوں میں پیک کر کے. اس لیے ہائیجینک خوراک صرف وہی ہے, بکرا لاؤ, کاٹو اور کھا جاؤ. اس کے علاوہ سب ڈرامے بازی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو عزتوں کا ذکر کیا. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا, یعنی 2 طرح کی عزتیں ہوتی ہیں نا, جسمانی عزت بھی اور روحانی عزت بھی. دیکھو عزت حقیقت میں پتہ ہے اس کو نہیں کہتے آئیے بیٹھیے ٹھیش اس طرح کی جو آج کل چل رہے ہوتے ہیں, ریسپیکٹ جو سو چائنا والے کر رہے ہوتے ہیں, جیپنیز یوں جھک رہے ہوتے ہیں. یہ عزت تھوڑی ہے, یہ تو ایک تھوڑی بہت ایک تکلفات ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے, غلط نہیں ہے, لیکن یہ تکلفات ہیں. رسپیکٹ حقیقت میں پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ نے کسی کو عزت دے کے اس کی جسمانی مادی ضرورتوں کا بھی خیال کیا اور اس کی روحانی ضرورتوں کا بھی خیال کیا. میں آپ کو ایک اور اچھی مثال دیتا ہوں. ایک کنوارا چھاڑا چھاٹ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں, اس کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں, کوئی اس کو لفٹ ہی نہیں کراتا. آپ نے شادی کر دی, آپ نے اس کو عزت دی کہ نہیں دی؟ بولو. بہت زیادہ دے دی نا, کیونکہ اس کا خاندان آباد ہو گیا, اس کو گھر مل گیا وغیرہ وغیرہ. پھر آپ نے اس کی مادی ضرورت بھی, اب وہ کھلائے گا کہاں سے؟ آپ نے کہا چل یار میری دکان پہ تو بیٹھ جائے گا, یہ کاروبار میں نے کس کو دے دیا؟ تجھے. یہ مادی ضرورت بھی پوری ہو گئی. لیکن آپ یہ نہیں کر رہے, جب وہ آ رہا ہے یوں کر کے جھک رہے ہیں اس سے, نائس ٹو میٹ یو. یہ نہیں کیا, بس آپ آئے, آپ نے دیکھا یار بیچارہ کوئی بھی رشتہ دے رہا, چل یار میری بچی پڑھی لکھی ہے, چل تو شادی کر لے. کاروبار نہیں ہے, چل یہ کاروبار بھی, اب لائف کو کیا کر, انجوائے کر. ایک رسپیکٹ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک رسپیکٹ یہ ہے. کنوارا چھڑا چھاٹ, نہ بزنس نہ رشتہ کوئی بھی نہیں دے رہا, حالانکہ کوئی خرابی نہیں ہے اس میں, بس لوگ دھتکار رہے ہوتے ہیں بعض لوگوں کو. اب کاروبار کے لیے پیسے ہی نہیں ہے, پیسے مل جائیں تو کر بھی لے, کوئی جاب نہیں دے رہا, کچھ بھی نہیں. تو یہ ہے. اب وہ آیا کہ یار کچھ مجھے بھی کوئی رسپیکٹ چاہیے مجھے آپ سے. کیا رسپیکٹ بھائی؟ میری کہیں شادی کرا دے اور مجھے کہیں کاروبار دلا دے. آپ کہیں یہ رسپیکٹ میں نہیں دے سکتا. ہاں ایک رسپیکٹ میں آپ کو دے سکتا ہوں, یہ آپ نے سلوٹ مارا اس کو, صحیح ہے. پھر جاپانیوں کی طرح 3 دفعہ جھکے. وہ جب تیسری دفعہ جھکو گے نا, وہ یہیں سے گھٹنا مارے گا آپ پہ. کیا خیال ہے؟ بولے گا یہ رسپیکٹ اپنے پاس رکھ. از ناٹ کالڈ رسپیکٹ. یہ رسپیکٹ کا تکلف ہے. یہ بھی ٹھیک ہے, کچھ نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. چماڑ بھی مار کے بھگایا جا سکتا تھا. رشتے کے انکار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا. رشتہ لینے کے لیے کوئی آیا تو ایک طریقہ یہ کہ ابھی فی الحال ہمارا مزاج دماغ نہیں مان رہا. استخارے میں آج کل تو یہ ٹرخانے کا بہترین ذریعہ استخارے میں نہ آیا ہے. وہ تڑپتا رہتا ہے, میرے اندر کیا خرابی ہے یار. اس کو ایسا ذلیل کیا بیچارے کو. استخارے میں نہ آیا, وہ کہہ رہا ہے یار کیوں آ گیا, کون ہے جو تیرے نہ لے کر آیا ہے استخارے میں. اس کو سیدھے بول دو بھائی ہمیں اطمینان نہیں ہے, کوئی دوسرا آیا ہوا ہے, اس طرح بول دو. بڑا بہترین طریقہ نکالا ہوا ہے لوگوں کو ٹرخانے کا. تو اچھا میری بھی اس طرح شادی ہوئی ہے, استخارے میں ان کے ہاں آیا ہوا تھا. بعض دفعہ یہ الٹا بھی ہو جاتا ہے, اور میرے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں ان سے, تو ہاں آ گیا تھا. نہ آ گیا تھا تو میں بھی باتیں ہی کر رہا ہوتا بیٹھ کے. تو کسی کے نہ آنے سے زندگیاں برباد ہو گئیں, کسی کے ہاں آنے سے زندگیاں بن گئیں. یہ قوم کا چل رہا ہے, استخاروں پہ چڑھایا ہوا ہے سب کچھ یار. استخارہ تو دعا ہے بھائی, بس دعا ہے, کرنا تو وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. تو خیر جی وہ کیا باتیں یار, میں دماغ بہت آج کل دائیں میں. ہاں عزت, آپ نے عزت, جیسے کو آج کل عزت بھی کہتے ہیں نا, کہتے ہیں نا عزت ہو گئی میری عزت.
تو وہ کہہ رہا ہے یار نہ مجھے کوئی رشتہ دے رہا ہے، نہ مجھے کوئی کاروبار کر کے دے رہا ہے، یار کچھ دکان دلا دو، کوئی مزدوری دلا دو، کوئی کدال خریدوا دے یار، نبی نے ایک کو کلہاڑی خرید کے دے دی تھی، مجھے کلہاڑی خرید کے دے دے، لکڑیاں کاٹ کے گزارا کر لوں گا، میں بھیک نہیں مانگ رہا. نا جی، یس سر. یہ عزت کہلائے گی یا عزت کا تکلف کہلائے گا؟ تکلف کہلائے گا نا. عزت یہی ہے، رسپیکٹ اسی کو کہتے ہیں، اس کے گھر کا بھی انتظام اور اس کے کاروبار کا بھی انتظام. اللہ نے دونوں عزتوں کو قرآن میں ذکر کیا. اللہ کہتے ہیں پہلے اوقات یاد دلائی ہے. وہی اوقات پر ابھی میں آؤں گا، میں کئی ہفتے سے یہ اوقات لے کے چل رہا ہوں لیکن اوقات پہ آ نہیں رہا. میں اصل میں کسی چیز کو چاہتا ہوں پہلے کھوپڑی میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے، پھر اوقات سمجھ میں آئے گی. ہم لوگ اپنی اوقات بھول چکے ہیں. اللہ کہتے ہیں هو الذی خلق من الماء بشرا، اوقات یہ تھی کہ غلیظ پانی، گندا سڑا ہوا پانی کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، جسم سے نکل جائے غسل کیے بغیر پاک نہیں ہوتے، اتنا گندا پانی. جب نائٹ فال ہوتا ہے، اطلام ہو یا میاں بیوی میں ملاپ ہوتا ہے تو غسل فرض ہوتا ہے نا، چاہے آپ کا جسم بالکل صاف ستھرا کیوں نہ ہو، پھر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. تو اتنا گندا پانی. لیکن اللہ کہتے ہیں عزت، ایک عزت کا ذکر کیا سورہ بنی اسرائیل میں، ایک سورہ فرقان میں. سورہ بنی اسرائیل میں وہی کاروبار بزنس کا تذکرہ کیا اللہ نے ہے وہی کہ، اور یہاں پر خاندان کا. خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، اس نے تمہیں نسب والا اور سسرال والا بنایا. کیا مطلب؟ جب پیدا ہوئے، یہ جو کنوارے چھڑے چھڑ بولتے ہیں اکیلے ہیں، تنہائی ہیں، بھائی تنہا کیوں ہے؟ ابا اماں تو ہے نا، بہن بھائی تو ہیں، یہ بھی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو اللہ کہتے ہیں خاندان میں نے تجھے عزت دی. جب پیدا کیا تو ددیال اور ننیال کے بیچ میں پیدا کیا، دو خاندان تیری پیدائش پہ خوشی منا رہے ہیں اور گودوں میں لے کے تجھے گھوم رہے ہیں. دیکھو جب پہلا بچہ خاندان میں آتا ہے، دادیاں نانیاں کیسے ان کی گودیں بھر جاتی ہیں کہ نہیں بھر جاتی؟ بچہ کیا انٹرٹینمنٹ کا، گھر میں رونق کا ذریعہ ہوتا ہے، رونق کا ذریعہ ہوتا ہے وہ. تو یہ ان کے لیے نعمت ہے، بچے کے لیے بھی تو نعمت ہے. کمبخت تجھے اتنی عزت، ہم سب بچے تھے ونس اپون اے ٹائم، تو یہ ساری عزتیں ہم لے چکے ہیں، حاصل کر چکے ہیں. گودوں میں ہر ایک پیار کر رہا ہے ہمیں، ہر ایک ٹافیاں دلا رہا ہے، کوئی چیز دلا رہا ہے. اماں لالیوں پہ لے کے بیٹھی ہوتی تھیں، کر رہی ہوتی تھی کہ شاید آواز سن کے جو اٹکا ہوا ہے نکل جائے. پیمپر اور چڑیاں چینج ہو رہی ہیں، یہ ساری ہمارے رونے پہ ماں باپ روتے تھے، ہمارے ہنسنے پہ ماں باپ ہنستے تھے، ہماری ایک مسکراہٹ پہ وہ کھل جاتے تھے، ہماری بیماریوں پہ ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی تھیں. تو یہ ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی تو بہت بڑی نعمت تھی. اس سے بڑی کیا نعمت ہو؟ میں تو یتیم خانے میں جاتا ہوں، خدا کی قسم دھاڑے مار مار کے رونے کا دل کرتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے یتیم خانے میں جانا ہوا، بڑی مشکل سے اپنے آنسو کو ضبط کیا میں نے. کیا زندگی ہے ان یتیموں کی یار. بڑا اچھا جامعۃ الرشید کا یتیم خانہ تھا، بہت اچھا یتیم خانہ، بہت لگژری لائف، سب کچھ دیا ہوا ہے یار، پھر بھی بہرحال ہے تو یتیم خانہ نا. اتنا ترس آ رہا تھا ان بچوں پہ، اپنا بچپن یاد آ رہا تھا. وہ بچے بےچارے صبح وہیں سے نکلتے ہیں اور وہیں چلے جاتے ہیں دوستوں میں. ہمیں یاد ہے ہم صبح جب گھر سے نکلتے تھے کیسے مائیں تیار کر کے ناشتہ کرا کے خوشی خوشی بھیجتی تھیں، پھر انتظار میں اماں بھی، دادیاں بھی، نانیاں بھی، سب انتظار میں کہ اب واپس آئے گا. اب مجھے اپنے وہ ایک واقعہ میں کبھی نہیں بھولتا. ہمارے اسکول بہت دور تھا، پیدل جاتے تھے ہم، اتنا بھاری بھرکم بستہ لٹکا کے اور پیدل آتے تھے. تو جون جولائی کا مہینہ تھا، مجھے یاد ہے جب میں اسکول سے آیا میری دادی اتنا بڑا لسی کا گلاس لے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ آج گرمی بہت ہے، میرا بچہ آئے گا. تو مجھے یاد ہے انہوں نے ایسے فریج کا دروازہ کھولا، اتنی بڑی لسی، مجھے گلاس ابھی تک مجھے یاد ہے کہ آج گرمی بہت ہے. تو یہ ساری، میں زیادہ اسپیس نہیں بولوں گا کہ وہ یتیم بچے احساس کمتری میں نہ جائے نا، کہیں میرا بیان پھر ہر جگہ لوگ چلا دیتے ہیں. بہرحال اللہ ان یتیموں کو عزت دے، اور جس طرح سے ان کو رکھا جا رہا ہے، پالا جا رہا ہے، انشاءاللہ وہ بڑے لوگ بنیں گے. لیکن خدا کی قسم جو ماں باپ سے عزت ملتی ہے
جو کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم بھول جاتے ہیں. مدرسے میں جاتا تھا, 1 ہفتے بعد گھر آتا تھا, گھر تھا نا, آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں, غم ہوتا تھا ایک جانے کا, گھر سے جا رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے غلیظ ترین پانی سے پیدا کر کے عزت کتنی دی ہے, ددیال اور ننیال میں, بچپن میں تمہیں خاندان میں نے بڑا کیا ہے, محبتیں ملی ہیں, عزتیں ملی ہیں. رشتے بھی تو خاندان کی وجہ سے ملتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, جب جوان ہوتے ہو تو ایک خاندان جو تم اپنا خاندان آباد کرنے کے لیے, سسرال والا خاندان, بیوی ملتی ہے جس سے تمہاری اپنی نسل پیدا ہوتی ہے. ایک وقت کے بعد انسان کو اپنا گھر نہیں لگتا. یہ جو لونڈے لپاڑے بڑے ہو جاتے ہیں نا, آج ایک لونڈا آیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, مجھے کہنے لگا اس کی اماں بھی آئیں کمپلین ابا کے خلاف, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اماں ابا کے خلاف کمپلین نہیں کرتی, بچہ کر رہا تھا کہ ابا ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں. کمپلین کیا ہے؟ ابا ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں. پریزنٹ کنٹینیو ٹینس, ایک پرفیکٹ ہوتا ہے نا, ڈانٹ چکے ہیں, تو پھر کمپلین کی ضرورت, یعنی کنٹینیوسلی یہ کام ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کیوں ڈانٹتے رہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں ایک تو پڑھتا نہیں ہوں, 9 کلاس کے, وہ ابا نے کتابیں رکھی, میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی. تو ابا کہتے ہیں پھر کچھ کر لے, تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے مجھے پیسہ دو, میں کاروبار کروں گا, تو پیسہ بھی نہیں دیتے, اس لیے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں. نہ کچھ کماتا ہے اور نہ پڑھتا ہے. میں نے کہا میرے بھائی, میرا بچہ اگر ایسے کرتا تو تمہارے ابا تو صرف ڈانٹ رہے ہیں, میں مارتا بھی. تمہارے ابا صرف تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ ڈانٹ رہے ہیں, اور میں کیا کرتا؟ مارتا بھی. اس نے کہا مارتے کیوں بھائی؟ کہہ رہے میں کیسے کاروبار کروں جب آپ پیسے نہیں دیں گے؟ میں نے کہا میرے پاس جتنا بھی پیسہ ہوتا کاروبار کے لیے ایک دھیلا بھی نہیں دیتا. آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا ابا نے اس کو بزنس کے لیے پیسہ دیا ہو اور بیٹے نے نوٹ چھاپنا شروع کر دی ہو. میں نے کہا انسانی تاریخ میں مجھے اس کی کوئی مثال, کم از کم جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں اس میں نہیں ملی. ہو سکتا ہے مریخ پر ابھی سائنسدان گئے ہیں تو کوئی بندہ باپ بیٹا نظر آ جائے وہاں پہ, وہاں کوئی ایسی مثال, زمین پہ پلانٹ ارتھ پہ اب تک کوئی ایسی مثال مجھے نہیں ملی ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. کہہ رہے پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا جاب کر لو کہیں, یا پڑھو. سب سے پہلی بات تمہاری پڑھنے کی عمر ہے ابھی, نہ تم پڑھ رہے ہو نہ جاب کر رہے ہو, اور کاروبار کے لیے ابا کے پیسے اڑانے, ابا کے پیسے اڑانے کی باتیں کر رہے ہو. میں نے کہا وہ تو بہت اچھا کمال کی بات ہے. اسی کے فوراً بات یہ مجلس برخاست ہوئی ہے نا, ایک اور ابا آئے, وہ اپنے بیٹے کی کمپلین لے کے, بالکل اس کے متصل بات. میں ملاقاتیں کرتا ہوں نا, کوئی ٹائم دیا ہوا ہے کہ لوگوں کے مسائل وسائل تھوڑا بہت, اس سے مجھے بڑا سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ابھی میں نے اس کو چلتا کیا کہ تیرا ابا بالکل ٹھیک کر رہا ہے. اور میں نے کہا یہ تو اپنے ابا سے میری بات کراؤ, غلطی سے بھی پیسے نہیں پکڑا دینا تو کھا جاؤ گے. تجربہ, دوسرے کے پیسوں پہ کون بزنس کرتا ہے بھائی. ہاں ابا یہ کریں کہ کاروبار چلا کے تمہیں بٹھا دیں اس میں, اور تمہاری تنخواہ جاری کر دیں, تنخواہ دیں, تنخواہ دیں تمہیں, دیکھیں پھر چیک کریں کہ اگر تم اس کو چلا پا رہے ہو, محنت کر رہے ہو, ٹھیک ہے یار, پھر چلو شیئرنگ پہ تمہیں بھی دے دیا آدھا آدھا. تم پہلے 2-3 سال تجربہ کریں, ایسے نہیں پکڑا دیں, ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. ہمارا ایک دوست ہے, میرے شاگرد ہے, اس نے اپنے بھائی کو بھی پیسے دیے. میں نے اتنا منع کیا مت دے, کہتے نہیں میں بڑا بھائی ہوں, بھائی کو میں نے بزنس کرنے. میں نے کہا میرے بھائی اس کو ملازمت پہ بٹھا دینا اپنے کاروبار میں, دیکھ لے کر رہا ہے کام تو چل دے دینا پیسے. نہیں, ڈبو دیے. اچھا اس بچے کو میں نے بھگایا نا, بھگایا تو نہیں کہنا چاہیے, بیچارہ میرے سے بڑی امیدیں لے کر آئے تھے. نہیں, اس کو سمجھایا میں نے, محبت سے سمجھایا کہ بیٹا یہ نہیں ہوتا, آپ کے ابا صحیح کہہ رہے ہیں. آپ وجہ کیا ہے, جو میں اصل واقعہ بتانا چاہتا, بچہ جب بڑا ہو جائے اور کچھ بھی نہ کر رہا ہو تو پھر وہ والدین کو کھلتا ہے, لہذا پھر وہ چاہتا ہے, اس کی فطرت ہے کہ اب میں اپنا الگ گھر بناؤں, شادی کروں, بچے ہوں, میری ابا سے ملنے آیا کروں, ملنے کے سلسلے میں حاضر ہوا کروں, یا چلو ابا کے ساتھ ہی بہو کو رکھ لوں, لیکن اب تو کرنا پڑے گا نا کچھ. تو یہ بچپن کا الگ ہوتا ہے, جب بڑا ہو جائے تو سیٹنگ الگ. پھر فطرت یہ کہ اب شادی ہونی چاہیے, اس کی کمائے اور شادی ہو. اچھا وہ پھر شادی کا بھی کہنے لگا شادی نہیں کر رہے. میں نے کہا میں بھی نہیں کرتا,
میں نے کہا اگر میں آپ کا ابا ہوتا تو میں بھی نہیں کرتا. خیر, تو دوسری بات, جب یہ بچہ گیا ہے نا, اس کو میں نے کہا ابا تو جب پیسے دیں گے تو بیٹا ڈبو دو گے, پھر تو باپ بیٹے کی الگ سے لڑائی شروع ہوگی. یہ گیا ہے, اگلی میٹنگ جس خاندان سے ہوئی وہ ابا تھے, بچے کی شکایت لے کر آئے تھے, مفتی صاحب میں نے اپنے بیٹے کو بیوی کی باتوں میں آ کے, میرے بچے نے کہا ابا مجھے 5 لاکھ دے دیں کاروبار کرنا ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا ایسے تو ڈبو دو گے. بیگم نے کہا دے دو نا, تمہارا ہی تو بیٹا ہے, تم اگر اس کو کاروبار نہیں کرنے کے لیے پیسے دو گے تو کون دے گا, چوری کرے گا. کہہ رہے میں نے 5 لاکھ دیے, ڈبو دیے. پھر بچے نے پیسے مانگے, میں نے کہا نہیں. میری بیگم نے بولا تمہارا بیٹا ہے نا, کیا وہ جمشید سے ادھار مانگے؟ کہہ رہے میں بیگم سے مجھے محبت بھی ہے, اور بیگم نے اتنا سخت کہا اور آر دلائی نا, آر کہ اپنی اولاد کا تمہیں خیال نہیں ہے, تو میں نے اور دے دیے اور ڈبو دیے. میں نے کہا یار, میں نے دل میں سوچا اس کو تھوڑی پتا ہے کہ پرانا والا جو آیا تھا اس کا ابا بڑا ذہین آدمی تھا, وہ صرف منہ کے فائر کر رہا ہے, پیسے نہیں دے رہا. تو اتنے ڈبو دیے اس نے کہ اب باپ بیٹے کی الگ لڑائیاں شروع. اب جب پیسے ختم ہوتے ہیں نا تو پھر سب کی لڑائیاں شروع. پھر بیگم بھی جو جس کے مشوروں پہ ڈبوئے ہیں پیسے وہ الگ لڑنا شروع کرے گی, بیٹیاں الگ لڑنا. عجیب کھچڑا پک گیا بیچارے کا. اب کہہ رہے میں تو گھر میں جانا چھوڑ دیا, میرے تو زندگی برباد ہو گئی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, ایک اور شادی کرو, دوبارہ سے نئے سرے سے دوبارہ بچے پیدا کر کے ان پہ یہ تجربے نہ کرنا. خیر وہ یہ ایسے ہی ہو گیا, وہ بیچارہ کہاں کرے گا. تو کہہ دیا میں نے, بات پارسل کر دیتا ہوں میں جہاں بھی موقع ملے. خیر یہ والے کینسل ہو گئے, اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. دعا کرتا ہوں اللہ ٹھیک کر دے ان کو. تو میں نے تسلی کی باتیں کی. تو ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو خاندان ہمیں مل رہا ہوتا ہے, پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم سربراہ بنتے ہیں. تو وہ کیسے سربراہ بنتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے تمہیں بیوی کی نعمت دیتا ہوں جس سے تمہیں اولاد ملتی ہے, نسل بڑھتی ہے تمہاری. تو میں نے بتایا تھا رشتے کا بھی اللہ انتظام کرا دیا کہ نہیں کرا دیا اللہ نے. تو وہ آدمی زیادہ اچھا ہے جو یوں 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 کر کے رسپیکٹ اور سلوٹ مار رہا ہے, دوسرا جس نے آپ کی شادی کرا دی اور اب کاروبار وہ اس کا اللہ نے دوسری مقام پہ ذکر کیا کہ تمہیں روزی بھی وہ دیتا ہوں جو سب سے بہترین روزی ہے. وہ روزی ملتی ہے تمہیں 99.9% لوگوں کو تو مل ہی رہی ہے. تو ان پر تو اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ عزت ہمیں کس نے دی ہے؟ خاندان بھی آباد کیا ہمارا, اور کھانے کو طرح طرح کی نعمتیں بھی اس نے ہمیں دی ہیں. یہ عزت کس نے دی ہے ہمیں؟ بولو نا, اللہ نے دی ہے. ملحد اور ایتھیس نہیں مانتا, کافر سے خدا کو جو نفرت ہے نا بلا وجہ نہیں ہے. ہم تو ہر وقت ٹھش پش کرتے رہتے ہیں یار اتنے اچھے اخلاق, اتنے نیک, اتنی اچھی سڑکیں, اتنی اچھی ٹرینیں. بھائی اللہ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ان چیزوں. اللہ کہتا ہے سب کچھ میں نے کیا تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا, سورہ نحل کے الفاظ ہیں. یہ سب اللہ کی نعمتوں کو مانتے ہیں, زبان سے انکار کرتے ہیں, ایسے بن جاتے ہیں جیسے ہے ہی نہیں. حسن اتفاق سے اتنی نعمتیں نہیں ملتی میرے بھائی. جب خربوزہ کھانے کا دل کرے خربوزہ, جب تربوز کھانے کا دل کرے, مارکیٹ میں تربوز دیکھو کتنا لائن سے ہے. ہر آتاکم من کل ما سألتموہ, ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں. لیکن چونکہ ہماری توندیں بھر چکی ہیں, نعمتیں بہت مل رہی ہیں, اس لیے ان نعمتوں کا احساس ختم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ عزت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی مادی ضرورتوں کا بھی انتظام کیا جائے اور آپ کی روحانی ضرورتوں کا بھی انتظام. تو اللہ نے روحانی ضرورتیں بھی پوری کر دیں اور مادی ضرورتیں بھی پوری کر دیں. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ جب تو نے ہی ہمیں اس قابل بنایا کہ عزت دار بنایا, طرح طرح کی روزی دی, تو پھر ہمیں ہماری اوقاتیات کیوں دلا رہا ہے؟ یہ تو اور زیادہ دیکھنے کی حد تک بظاہر برا کام ہے یا نہیں ہے؟ اس کی مثال میں دیتا ہوں. دیکھو ایک آدمی وہ ہے جو پہلے سائیکل پہ گھومتا تھا, ٹماٹر بیچتا تھا بیچارہ, اپنی محنت اور اپنی اسٹرگل سے آج وہ کروڑ پتی بن گیا. آپ اس کو آر دلا رہے ہیں, ابے تو پکوڑے بیچتا تھا, آج تو پیزے کی فرنچائز لے کے بیٹھا ہوا ہے, تو آپ اس کو بھی برا کہو گے؟ کیا خیال ہے؟ لیکن ایک آدمی وہ ہے جس پر آپ نے احسان کر کے اس کو یہاں تک پہنچا دیا, پھر آپ اس کو اس کی اوقات یاد دلا رہے ہو, آپ اس کو زیادہ تانے دو گے, یار تو نے احسان اس لیے کیا تھا, یار تو نے مجھے یہ سب کاروبار اس لیے کیا تھا, بار بار مجھے ٹماٹر کا اور گٹکے کا تانا دے گا, تیری گٹکے کی دکان تھی,
وہ تو ملا نصیر الدین والا ہو گیا نا قصہ، جو میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، بہت پرانا ہو گیا، ایک دفعہ دوبارہ سنا دیتا ہوں. ملا نصیر الدین کے پاس ایک سیاستدان آیا کہ مجھے تقریر کرنی ہے جلسے میں، میرے پاس اچھی اچکن نہیں ہے. پہلے زمانے میں یہ اچکن نہیں ہوتی، شیروانی لمبی یہ پہنی جاتی تھی، اور شلوار قمیض ذرا اچھی ٹائپ کی، تو کائنڈلی آپ اپنی اچکن اور شلوار قمیض مجھے دے دیں جلسے میں، جب تقریر کروں گا تو پھر میں آپ کو بعد میں وہ واپس کر دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں دے تو دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس جلسے میں تمہارا اسسٹنٹ بن کے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. اس نے کہا کیوں نہیں، جب آپ مجھے اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں تو جلسے میں میرے انٹروڈکشن کے لیے اناؤنسمنٹ کس کی طرف سے ہوگی؟ آپ کی طرف سے ہوگی. ملا نصیر الدین صاحب چلے گئے. اب جلسہ شروع ہونے والا ہے. ملا نصیر الدین نے کہا حضرات آج ہم جس شخصیت کو دعوت دے رہے ہیں یہ بہت بڑے سیاستدان ہیں، آپ ان کو ووٹ دینا، یہ بھی کریں گے، لیکن ان کی شلوار وہ میری ہے. لیکن انہوں نے جو شلوار پہنی ہوئی ہے وہ کس کی ہے؟ ابھی اوقات یاد دلا رہا ہے کہ نہیں یاد دلا رہا؟ اس کو غصہ نہیں آئے گا؟ ابے تو نے اس لیے دی تھی کہ مجھے میری اوقات یاد دلاتا رہے کہ یہ شلوار میری نہیں تیری ہے. تو وہ اس کو بڑا غصہ آیا، تقریر تو کر دی، بعد میں اتر کے بولا بھائی کمبخت یہ تو نے کیوں بتایا کہ میری شلوار ہے، کتنی بے عزتی ہو رہی ہے میری اس سے. اب اگر یہ کہا نا کہ یہ تیری شلوار ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے بس اگلے جلسے میں لے جا، میں نہیں بولوں گا کہ میری شلوار ہے. اب جب جلسے کی تقریر شروع ہوئی، تقریر سے پہلے ملا نصیر الدین نے اناؤنسمنٹ کی، حضرات میں ایک شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں، بڑے زبردست ہیں، یہ ہے وہ ہے فلانا، ان کی جو شلوار ہے وہ انہی کی ہے، وہ میری نہیں ہے. ان کا جو پجامہ انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ ان کا ہے، وہ میرا نہیں ہے. بس آئیے تشریف لائیے. اب اس نے بیان کیا، بڑے غصے میں بیان کیا ہوا ہوگا بیچارے سے. بعد میں کہتا ہے یار تجھے یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میری ہے یا تیری ہے؟ یہ مت بول، نہ یہ بتا کہ میری ہے، نہ یہ بتا کہ تیری ہے. چلو ٹھیک ہے بس ایک چانس اور دے دیں، کائنڈلی ایک چانس اور دے دیں. اب تقریر شروع. حضرات ایک بہت بڑے سیاستدان کو میں بلا رہا ہوں، بڑے عظیم انسان، یہ فلانا ڈمکانا، ان کی شلوار کے بارے میں مگر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا آپ سے. یہ شلوار کس کی ہے اس کے بارے میں کوئی بات بتانا، بلکہ سرے سے ان کی شلوار کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ پوچھیں آپ. اس نے وہ شلوار اتار کے پکڑائی، بھائی تو یہ لے جایا، یہ رکھ شلوار اپنے پاس. تو یہ اچھا کام کیا، برا کام کیا؟ اوقات یاد دلا رہے ہیں نا بار بار. تو میں سوال پکا کر رہا ہوں نا آپ کے ذہن میں. اللہ نے ہم پر اتنے احسانات کیے، خاندان بھی آباد کر دیا، رزق کے دروازے کھولے نہیں، پھاڑ دیے رزق کے دروازے. تبھی قرآن کہتا ہے رزق دیتا نہیں ہوں، دونوں ہاتھ کھول دیے میں نے. یہ تو ہم کمپٹیشن کر کے نا سمجھ رہے ہیں کہ رزق کم مل رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں غفار کے پاس لینڈ کروزر، میرے پاس رکشا. ابے پرانے زمانے کے گدے والے کے پاس تو رکشا لے کے جاؤ، بولے گا ابے تو سائنسدان ہے اس زمانے کا بہت بڑا، وہ آپ کو پائلٹ والا پروٹوکول دے گا. جو JF-17 کا جو پائلٹ ہے نا، اس کو جو پروٹوکول ہم دے رہے ہوتے ہیں وہ 1000 سال پہلے اگر آپ رکشا لے کے چلے جاؤ تو گدے والا آپ کو وہ پروٹوکول دے گا. بولے ایسی آٹومیٹک مشین ہے بھائی، یوں کرو چلتی. ہم تو گدے کو جب تک گدے کی طرح 2-4 لاتے نہ مار دے ہلتا نہیں ہے. گدھا وہ ہے، کام ہمیں گدے والے کرنے پڑتے ہیں. کیا سائنس کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ ہم تو صرف کمپٹیشن، بھائی کمپٹیشن کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں. اگر میں اپنے آپ کو سعودی عرب کے بادشاہ سے کمپیئر کرنا شروع کر دوں یا ہم اپنے وزراء سے کمپیئر کرنا شروع کر دیں تو سارا دن ہم احساس کمتری کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. میں نے تو اپنے آپ کو اپنے حساب سے دیکھنا ہے نا. میں نے رمضان میں بیان کیا تھا نا کہ ہم رمضان میں 29 یا 30 روزے رکھتے ہیں تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے بھائی سب نے رکھے، اکیلے آپ نے تھوڑی رکھے. بھائی مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں میں بڑا نالائق ہوں، مجھ سے عام دنوں میں روزہ نہیں رکھا جاتا، بڑی مشکل ہوتی ہے، اور اللہ کنٹینیو 30 روزے رکھوا لیتا ہے. بھائی میرے اوپر اللہ کا خدا کی قسم بہت بڑا احسان ہے. دل سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی تکلف نہیں کر رہا. کتنا ویسے مہینہ روزے رکھ کے دکھاؤ یار. تو میرے لیے تو بڑا مشکل ہے. اب میں یہ سوچتا رہوں یہ تو انہوں نے بھی رکھے ہیں، انہوں نے بھی رکھے ہیں.
مجھے ان سے کیا لینا دینا بھائی, میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں بڑا نالائق ہوں, تو مجھ سے اللہ نے یہ کام, اور ہم میں سب ایسے ہی ہیں, کہیں آپ یہ نہ سمجھیں اچھا آپ تو اتنے نالائق نکلے, اگلے ہفتے ہم آپ کا بیان سننے نہیں آئیں گے. ہم سب اتنے ہی نالائق ہیں بھائی, ہم سب اتنے نالائق ہیں. ایک دفعہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ, مجھے کیا پتا تھا, آپ بالکل بھی نیک نہیں ہیں. تو صاحب ایسا نہ کیا کریں, میرا دل ٹوٹ جاتے ہیں, ہم تو آپ کو نیک سمجھ کے آ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا واقعی نہیں ہے بھائی, جتنے ہیں اتنا ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس سے زیادہ میں نہیں ہوں, تو آپ زیادہ خوش فہمی میں نہیں آیا کریں. صحیح ہے نا. تو اس لیے میرے بھائی, جب دین کی نعمتوں میں یہ ہے, حالانکہ دین میں ہمیں حکم ہے اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو, لیکن رمضان کے بعد عید ایک شکر کا موقع ہے, تو شکر تو جب ہی پیدا ہوگا نا. عید کا دن تو شکر کا دن ہے نا, کہ اللہ نے ہم سے یہ عبادتیں کروا لی, تو شکر تو جب ہی پیدا ہوگا جب انسان یہ سمجھے کہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے, کہ میں اس قابل نہیں تھا لیکن اس نے یہ کام کروا لیا, تو شکر تو جب ہی پیدا ہوگا. ورنہ دین میں حکم ہے اپنے سے اوپر کو دیکھو, اور دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو. ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں, دنیا میں اپنے سے اوپر زرداری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابے ریاض ملک نے یہ کر لیا, وہ کر لیا, 60 ارب روپے کے تو پینلٹیاں لگ رہی ہیں اس کے اوپر, اور ہم پہ جرمانے آتے ہیں 1,500, اس میں ہم دبے جا رہے ہوتے ہیں. اور وہ بھی اس لیے آتے ہیں کہ حکومت سندھ تھوڑی غریب جب ہوتی ہے تو پھر وہ سیٹ اپ شروع کر دیتی ہے اپنا. جیسے سولر پلیٹوں کا ماشاءاللہ کتنا اچھا سیٹ اپ ہوا. مجھے, میں تپا ہوا اس لیے کہ سب سے زیادہ سولر پلیٹوں میں نے خرچہ کیا ہے. میں نے سولر پلیٹوں پہ اپنے چاروں گھروں میں سولر پلیٹیں لگوائیں کہ میں بجلی کے بل سے جان چھوٹے, کتنا لگا دیا, سب ٹھوک دیا میں نے. اس سے میں گائے خرید سکتا تھا, اور بھی اپنے شوق پور میں نے سارا تھوپ دیا کہ یار بجلی مجھے فری ہو جائے. نیٹ میٹرنگ, جب نیٹ میٹرنگ کا ٹائم آیا, گورنمنٹ نے وہ نیٹ میٹرنگ کے ریٹ اتنے کم کر دیے کہ میرا بیڑا غرق. تو میرے علاوہ بیڑا غرق کس سینس میں نہیں کہ اللہ کا شکر ہے سب کھا پی رہے ہیں, نہیں, ان کے لحاظ سے تو ہوا نا, کم وقتوں کے لحاظ سے. کتنا بڑا دھوکہ ہے یار, یہ میرے اکیلے کے ساتھ نہیں ہوا, لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کم وقتوں کو. خیر, اچھا میرا ایک بیان چل رہا ہے ابھی یار, یہ شارٹ کلپ جلدی چلا دینا. میرا بیان چل رہا ہے کہ میں پیٹرول مہنگا ہونے پہ لوگوں کو تسلیاں دے رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پرانا بیان ہے جب 5 روپے مہنگا ہوا تھا, بہت پرانا بیان ہے. یہ یوٹیوبر کم بخت پرانی چیزیں اٹھا کے نیا کر کے چلا رہے ہوتے ہیں. ابھی جو بڑھا ہے وہ تو 150-200 روپے بڑھ گیا بھائی, اس پہ تھوڑی میں تسلیاں دے رہا ہوں, کوئی ٹینشن نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں مرے جا رہے ہیں. ایک آدمی نے بائک لا کے رکھی, اس کا جنازہ پڑا ہے, باقاعدہ میمز بن رہی ہیں, تو چادر چڑھا کے نا جنازہ پڑ رہا ہے. اس صورت میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کوئی ٹینشن نہیں ہے, تو نیچے لوگوں نے دبا کے مجھے برا بلا کہا ہوا ہے کہ اس مولوی کو دیکھو, کوئی درباری کہہ رہا ہے, کوئی سرکاری کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو بھائی میں نے وہ پرانا بیان ہے, میاں نواز شریف کے دور کی بات کر رہا تھا, 5 روپے بڑھا تھا, تو یہ والے پہ نہیں ہے, وہ پرانا اٹھا کے یہاں چلا دیا. ایک یہ, دوسری میں بار بار وضاحت دے چکا ہوں کہ میرے بارے میں ایک AI سے بنایا ہوا کلپ چل رہا ہے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ فلاں پتنی پروسٹیٹ غدود کی دوائیں, پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتے ہیں اور مردانہ قوت کی دوائیں میں لوگوں کو دے رہا ہوں کہ یہ خریدیں. وہ میرا نہیں ہے, وہ AI سے جنریٹ کر کے کسی نے بنایا ہے, اور اتنا پروپیگنڈا کیا کہ جامعۃ الرشید سے ہمارے اساتذہ کے بعض, یعنی جو استاذ, میرے ڈائریکٹ استاذ تو نہیں ہے, جو اساتذہ کے لیول کے لوگ ہیں, ان کے فون آ رہے ہیں, حضرت وہ پروسٹیٹ کے بارے میں آپ نے جو بتایا تھا وہ ہمیں بھی بتا. میں نے کہا میں نے بتایا نہیں ہے. پروسٹیٹ گلینڈ مردوں میں بڑھ جاتے ہیں نا, اس کی میں دوائی اور مردانہ قوت کی دوائی بیچ رہا ہوں میں AI پہ. میں نہیں بیچ رہا, وہ میری ویڈیو نہیں ہے, اور میں یہ کام کرتا ہی نہیں ہوں. آج تک کبھی سنا کوئی مردانہ قوت کا میں نے نسخہ بتایا ہو؟ یہ میرا کام تھوڑی ہے بھائی. میں شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں, باقی تم جانو, حکیم ڈاکٹر جانے, مجھے اس سے کیا لینا دینا بھائی. تمہاری اندر کی پوزیشن کیا چل رہی ہے یہ تم جانو. تو اس لیے وہ کسی نے غلط بیانی کی ہے, AI سے جنریٹ کر کے وہ ویڈیو بنا کے میرے کھاتے میں ڈال دیا, اس کو گالیاں دو اس چینل والے کو, فیک ہے وہ. اور جو اس سے دوا لے گا, ایسے دھوکے باز لوگ دوا بھی دھوکے والی بیچیں گے, یہ ذہن میں رکھنا. وہ برباد کرے گا تمہیں. کلینک میں ڈاکٹر ہے, اس سے جا کے پوچھو کہ کیا کھانا ہے پروسٹیٹ میں اور وغیرہ وغیرہ میں, وہ آپ کو بتائے گا. تو یہ آج چل جانا چاہیے. میں یہی 1 مہینے سے تو اس کی وضاحتی بیان دے رہا ہوں, لیکن کوئی کلپ نہیں آ رہا میرا اب تک وضاحتی. واجب الچترول ہیں یہ سارے کلپ والے. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں, تو نعمتیں, ہاں ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں نا دوسروں سے, اس لیے پھر ہمیں اللہ کی نعمتیں کم لگنا شروع ہو جاتی ہیں. بھائی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 2 وقت روٹی مل جائے, یعنی پیٹ بھرنے کا کھانا مل جائے, روٹی سے مراد یہ گندم کی روٹی نہیں ہے, یعنی جو پیٹ بھر کے کھانا مل جائے, جسم بڑی بیماری سے محفوظ ہو اور سر چھپانے کے لیے جگہ ہو, پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کو پکڑا دی, بس وہ خوش ہے, اب اس کو ٹینشن لینے کی اجازت نہیں ہے. وہ لے رہا ہے تو وہ جمشید کو دیکھ کے لے رہا ہے ٹینشن, وہ وسیم کو دیکھ کے, اس کا اپنا گھر, میرا کرائے کا گھر, اس کی گاڑی, میرا رکشا, اور میرے پاس تو رکشا بھی نہیں ہے, میں تو سائیکل, یہ پھر ٹینشن ہے خامخواہ کی. اس ٹینشن کی کوئی انتہا نہیں ہے, یہ مر جائے گا, سڑ جائے گا. پھر بھی دیکھو ہمارے جو اللہ تعالیٰ ہمارے صدر صاحب کو بہت نوازے, آپ کا کیا خیال ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کافی ہو گیا؟ ہمارے جو موجودہ صدر ہیں, اگر آپ ان سے ملیں, آپ ان سے پوچھیں کچھ اور چاہیے, تو وہ کہہ دیں گے کہ وہ آپ کو غریب سمجھ کے کہیں گے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, ان کو پتہ یہ کیا دے گا, پان کے پیسے بھی نہیں ہے اس کے پاس. لیکن اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ مجھ سے بھی بڑا ہے, تو کہیں گے 4 اسٹیل مل اگر اور مل جائیں کھانے کے لیے, صرف 4 اسٹیل مل, 1 چمچہ رہ گیا تھا پچھلی اسٹیل مل سے کھانا, کبھی بھی. اور یہ صرف سب کی حالت ہے, میری اور آپ کی بھی شاید یہی حالت ہو بھائی, یہ کسی کی میں بات نہیں کر رہا. ابھی تو ہے نہیں اس لیے ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا انسان کا, پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہوں پھر بھی نہیں بھرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان لابن آدم واد من ذہب, اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی دے دی جائے, 2 پہاڑوں کے درمیان نا پورا فل کر کے, اللہ 2 پہاڑوں کو ادھر سے بلاک کیا, ادھر سے بلاک کر کے کہ پورا سونا بھر کے دے دیں, یہ لے. تو ابھی تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے بس اس کے بعد کچھ نہیں, وہ ابھی ملا نہیں ہے, اس لیے آپ یہ سوچ رہے ہو. جس دن ملے گا آپ بولو گے احب ان یکون لہ وادیان, کاش اس جیسے ایک نہیں 2 اور ہو جاتے, کاش اس جیسا ایک اور ہو جاتا ہے, 2 ہو جاتے. تو وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, پھر پیٹ بھرے گا کیسے؟ فرمایا قبر کی مٹی بھرے گی. جب قبر میں جائے گا نا, اور جب مٹی منہ کے اندر بھرنا شروع ہوگی, وہاں سے جو گرے گی آہستہ آہستہ, اس سے توند بھر جائے گی, آرام سے سکون سے لیٹ جائے گا, نہ مہنگائی کا خطرہ ہوگا, نہ غربت کا. کہہ رہے بس اب تسلی سے سو رہا ہوں, اب قیامت کے دن ہی جس کروٹ پہ لیٹا تھا اسی کروٹ پہ مجھے آ کے اٹھا دینا, اس سے پہلے نہیں بھرے گا. اس لیے میرے بھائی, قناعت کا مطلب جو اللہ نے مجھے دیا میری ضرورتوں سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے, پھر دے دے اللہ جتنا زیادہ دے دے, جب تک قناعت نہیں ہوگی توند نہیں بھرے گی. اور ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد, نماز 8:30, ابھی نماز کا تو ٹائم ہو گیا, بس میں جلدی سے اس کو میں بیان کو لپیٹتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان, انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں, ایک لمبی لمبی امیدیں اور ایک مال کی ہوس. جوان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جوانی میں اگر ہوئی تو جوان ہوں گی, جوانی میں نہیں ہے پھر نہیں پیدا ہوتی, تو جوانی میں ہی ختم کرنا پڑے گا ان چیزوں کو, ہوس کو بھی اور لمبی لمبی امیدوں کو بھی. تو اس لیے میں اب بس اصل ٹاپک کو جلدی سے سمیٹتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں بیان کی, تو سوال پھر وہیں گھوم کے آتا ہے, اللہ جب تو نے اتنی نعمتیں دے دی تو پھر ہمیں ہمارا ماضی یاد دلا کے اوقات یاد کیوں دلاتا ہے کہ تم تو پانی کا ایک قطرہ تھے. بھائی اوقات اس لیے یاد دلاتا ہے کہ اوقات بھول چکے ہیں, بھولے نہ ہوتے تو پھر اللہ جب کوئی اوقات بھول جائے پھر اس کو یاد دلانا, یہ عین انصاف ہے. اس کی مثال ہے, ایک غریب آدمی تھا, آپ نے کروڑوں روپے دے کے اس کی شادی بھی کرا دی, اس کو گھر بھی دے دیا, اس کو بزنس بھی چلا دیا, اب وہ آپ سے تمیز سے بات ہی نہیں کر رہا, آپ ہی کے سامنے اکڑ رہا ہے. آپ اس سے کہہ رہے ہو یار وہ ایک میرا چھوٹا سا کام ہے ذرا کر دے, جا بے کون ہوتا ہے تو آپ بولو گے بھائی میرا مقصد تو نہیں تھا میں تجھے تیرا ماضی یاد دلاؤں, لیکن تیرے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلتا ہے کہ تو اپنی اوقات بھول چکا ہے. پھر آپ اس کو پرانی ویڈیو کی تصویر ہے, چڈی پہن کے گھوم رہا ہے وہی کچھا پہن کے کیچڑ میں کھیل رہا ہے, لوگ اٹھا کے چپت مار رہے ہیں اس کو. کیا خیال ہے بغلوں کے بال بڑے ہوئے ہیں صاف کرنے کے لیے, اس طرح نہیں ہے. ایسے موقع پہ آپ یاد دلاؤ گے کہ نہیں یاد دلاؤ گے؟ عقل مند کو عبرت حاصل ہو جائے گی اور وہ سوری کر لے گا, کہے گا یار سوری میں بھول گیا تھا اپنی اوقات. آپ نے اچھا وہ میری ویڈیوز پرانی محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے. بے وقوف کو غصہ آئے گا, اوے تو یہ کیا دکھا رہے ہو, یہ تو نے ابھی تک سنبھال کے کیوں رکھی ہوئی ہے؟
ہے تو کہے گا اس لیے سنبھالی میں، مجھے پتا تھا تو بھول جائے گا اپنی اوقات. تو اللہ تعالیٰ کو تو ویڈیو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے. اللہ ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، جو ہو میری وجہ سے ہو، لہذا اب مجھے بھولنے کی کوشش مت کرنا. حدیث میں آتا ہے جو اللہ کو خوشیوں میں یاد رکھتا ہے غموں میں اللہ اس کو یاد رکھتا ہے. ابھی ہم خوش ہیں، اللہ ہم سب کو خوش رکھے بھائی، کوئی آزمائشیں نہ دے. تو ان خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھنا ہے بھائی. کیسے یاد رکھنا ہے؟ کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، رشتے جوڑنے ہیں، صدقات و خیرات کرنے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ کو یاد رکھنے کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.